مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ کا بھی انتقال ہوگا، اب وہ بھی انتقال کر جائیں گے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا. ایسے تو اس سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کی بھی وفات ہوئی تھی. بہرحال اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دین کی دعوت پہنچانے اور توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا، دعوت دین کو آپ نے اتمام تک پہنچا دیا اور پھر امانت الہی کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت مکمل فرمائی اور دین اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی. اس میں واضح طور پر اشارہ کر دیا گیا کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب کسی طرح کا کوئی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کو یا دین اسلام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اس سے راضی ہو چکا ہے. اس کے ساتھ پھر سورہ نصر کی آیت نازل ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے تعلق سے اشارہ دیا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب کچھ دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. چنانچہ جب آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کے احساسات اور جذبات سے کچھ اس طرح کی چیزیں صادر ہونے لگی، ایسی چیزوں کا ظہور ہونے لگا جس سے اس بات کا پتہ چلنے لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں جو خطبہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا اور اس میں مناسک حج کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی تھیں، اس میں فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے تم مناسک حج کے ارکان اور احکام سیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں. تو اس طرح گویا کہ اشارہ دے دیا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں جا کر شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور اس طرح ان کو رخصت کیا جیسا کہ کوئی شخص مردوں کو اور زندوں کو رخصت کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک رات آپ بقیع میں چلے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. پھر جس سال انتقال ہو رہا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
10 دن اعتکاف کرنے کا، لیکن اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور پھر رمضان المبارک کے اندر آپ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. تو اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن جو ہے کا دور فرمایا. تو یہ سب باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جلد ہی رخصت ہونے والے ہیں. چنانچہ حجۃ الوداع کے 2 ماہ کے بعد ماہ سفر سن 11 ہجری کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر شروع ہوا. گویا کہ یہیں سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا. اور یہ درد سر اس کا اثر تھا جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا تاکہ آپ کی حیات طیبہ کو ختم کر دیا جائے. تو اس کے بعد سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا سلسلہ شروع ہوا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض ایسے ہی بتدریج بڑھتا گیا. تقریباً 13 یا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی المقدور جب تک آپ مسجد میں جا سکتے تھے نماز پڑھاتے رہے. پھر جب مرض شدید ہوا تو شروع میں جب آپ کا مرض شروع ہوا تو اس موقع پر آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام پذیر تھے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے تقاضے کے پیش نظر تمام ازواج مطہرات کے پاس باری باری ان کے حجرے میں جایا کرتے تھے. لیکن جب مرض کے اندر شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہات المومنین کے مشورے سے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جانا پسند فرمایا. چنانچہ ان کی اجازت سے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہو گئے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھے جو ہے کندھا دے کر کے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا. تو بہرحال اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض ایسا بڑھتا رہا گھٹتا رہا, اس میں شدت آتی گئی. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھائی اور اس موقع پر یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد عشاء کی نماز کا جب وقت آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا نماز کھڑی ہو چکی ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ حضور آپ کا انتظار ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. اس کے بعد پھر غشی طاری ہو گئی, پھر آپ نے غسل فرمایا, پھر غشی طاری ہو گئی. اس طریقے سے 3 مرتبہ اس طرح کے پیش آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر نماز پڑھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ رقیق القلب ہے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. اس طرح وفات کے 4 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے موقع پر مسجد جانے کا ارادہ فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے. اس موقع پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے تو اس موقع پر جب آپ کو دیکھا تو جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹنا چاہا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ پیچھے مت ہٹو. پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں رہ کر آپ نے نماز پڑھائی. پھر اس سے آپ کو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ, اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہوئے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندے میں سے ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے
یا پھر جو آخرت کو اختیار کرے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے آخرت کو ہی اختیار کر لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ بات سنتے ہی ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اس طریقے سے بہرحال مرض بڑھتا گیا اور پھر اس دوران مختلف چیزیں پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوران مختلف لوگوں کو نصیحتیں فرمائی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی، اور خاص طور سے نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ نماز کا اہتمام کرو۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے غلام اور باندیوں کا جو ہے خیال رکھو، ان کے ساتھ کسی طریقے سے جو ہے ظلم و ستم مت کرو۔ اس طریقے سے اور بھی وصیتیں فرمائی، اور حضرات ازواج مطہرات کی خدمت، ان کی خدمت میں بھی بہت ساری جو ہے نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کو جو ہے ان کے کان میں کچھ بات کہی، تو پہلے تو رونے لگی، پھر دوبارہ پھر بلایا، پھر کان میں بات کہی، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ پہلے تو آپ رو پڑی اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگی؟ تو فرمایا کہ پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں وفات پانے والا ہوں، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ جو ہے سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تم ہی ہوگی، اس لیے میں ہنسنے لگی۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت حسنین کو بھی بلایا، ان کو بھی چوما، محبت کا ان کے ساتھ اظہار فرمایا، اور پھر جو ہے اس طریقے سے بہرحال آخری دن جس دن آپ کا انتقال ہو رہا تھا اس موقع پر مرض کے اندر شدت پیدا ہوگی، نزا کا عالم طاری ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرما رہے تھے۔ اس موقع پر آپ کے ران مبارک، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ران پر آپ کا سر مبارک تھا۔ اسی موقع پر اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ میں کہ اس برتر اور اعلیٰ رفیق کے ساتھ اس طرح کے الفاظ آپ سے زبان سے نکل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر آپ کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گویا کہ انتقال کر گئے۔ یہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کا دن تھا، اور جو ہے پیر کا دن تھا، اور اس طریقے سے گویا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن اس طرح ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ حادثہ بڑا خطرناک قسم کا حادثہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینے کے اندر اس طرح سے سناٹا چھا گیا، ہر شخص پریشان تھا، صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو گئے، اور حضرت بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی مبہوت رہ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل جیسے مبہوت جیسے ہو گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس طریقے سے گیا کہ عجیب قسم کا ماحول تھا، لیکن صرف ایک ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کے اندر دم خم تھا، اور وہ گیا کہ جو ہے ان کو یقین تھا کہ نبی کریم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جہاں پر جسد خاکی رکھا ہوا تھا اس پر جسد اطہر رکھا ہوا تھا وہیں پر آئے، پھر آپ کی پیشانی کو بوسا دیا۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور جا کر انہوں نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا جو شخص من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن الحی لا یموت، کہ جو کہتا ہے یعنی جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ کی بات کرتا تھا وہ اللہ جو ہے باقی ہے، مرنے والا نہیں ہے۔ پھر وہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیرے رسول ہی تھے، اگر ان کا انتقال ہو جائے گی تو کیا تم جو ہے مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر کوئی مرتد ہوگا تو وہ خسارہ ہی ملے گا۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے ایک پریشانی کا عالم تھا۔ جب یہ تقریر یہ خطبہ آپ نے دیا تو سارے گویا کہ ان کی جو ہے پریشانیاں دور ہو گئیں، اور کہتے ہیں صحابہ کرام کہ لگتا ہے کہ گویا یہ آیت گویا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔
اس طریقے سے پھر اس کے بعد ایک سکون کسی کیفیت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین اور تجدید و تکفیر کا مسئلہ سامنے آیا. لیکن اس سے قبل جو ہے وہ مسئلہ تھا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کے انتخاب کا تھا. تو اس موقع پر ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اور مہاجرین جمع ہو گئے. انصار کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک طویل مدت رہے, یہاں پر آ کر آپ کو سکون اطمینان ہوا, لہذا ہم ہی میں سے کوئی کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے. اس کے برخلاف مہاجرین کا کہنا تھا کہ قریش کو مکہ کے اندر جو میں نے جزیرۃ العرب کے اندر جو مقام اور قیمت حیثیت حاصل ہے وہ مسلم ہے, لہذا اس میں سے کوئی اگر کسی کو امیر منتخب کر دیا جائے تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو اس موقع پر یہ بات حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی اور خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, کہ آپ ہی اس کے حقدار ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ ہی کو جو ہے وہ خلافت کے نماز کے لیے آپ ہی کو آگے بڑھایا تھا, اس لیے آپ ہی اس کے مستحق ہیں. چنانچہ آپ نے بیعت کی, ہاتھ لے کر ان کے ہاتھ میں بیعت کی. اس کے بعد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے, انہوں نے بھی اس طریقے سے بیعت کی. اس طریقے سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا, بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد مسئلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور تکفین کا. تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی وہیں پر آپ کی قبر کھودی گئی. اس لیے کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے اسی جگہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے, لہذا وہاں پر قبر کھودی گئی. پھر جو ہے قبر لحدی انداز سے تھی, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کا اعزاء و اقارب نے آپ کو غسل دیا, اور جہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا تھا اسی جگہ آپ کی تدفین عمل میں آئی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑی غم اور افسوس کے ساتھ اس دنیا سے جو ہے رخصت فرما دیا. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات یقیناً بہت بڑا صدمہ تھا, امت کے لیے, سب کے لیے بڑا صدمہ تھا. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بڑی خوشی اور مسرت کا باعث تھی, اسی طریقے صدمہ بہت خطرناک قسم کا صدمہ تھا, لیکن بہرحال اس کو برداشت کر دیا گیا. اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی مصلحت تھی, اس لیے جو ہے یہ سارے حالات پیش آ گئے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں. اب اس موقع پر مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے دعوت و ارشاد شعبہ دعوت و ارشاد کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کے فضل و کرم سے آج کے اس پروگرام میں ہمیں شریک ہونے اور کچھ کہنے کی توفیق حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير